بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب قولہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو گی تو بہتر ہے۔ تمہارے دل اس غلط بات کی وجہ سے جھک گئے ہیں۔ عرب کہتے ہیں صغوت و اصغیت، میں جھک گیا۔ لتصغى سورہ انعام میں ہے، جس کا معنی جھک جائیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر نبی کے مقابلہ میں تم روز نیا حملہ کرتی رہیں تو اس کا مددگار تو اللہ ہے، اور جبریل ہیں، اور نیک مسلمان ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ ظہیر کا معنی مددگار، تظاہرون مدد کرتے ہو۔ مجاہد نے کہا اللہ کا فرمان قوا انفسکم واہلیکم کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی نصیحت کرو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ حدیث نمبر 4915، عبید بن حنین سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر سے ان دو عورتوں کے متعلق سوال کرنا چاہا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زور دیا تھا۔ 1 سال میں اسی فکر میں رہا اور مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ آخر ان کے ساتھ حج کے لیے نکلا۔ واپسی میں جب ہم مقام زہران میں تھے تو عمر رفع حاجت کے لیے گئے۔ پھر کہا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ۔ میں ایک برتن میں پانی لایا اور ان کو وضو کرانے لگا۔ اس وقت مجھ کو موقع ملا۔ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین، وہ عورتیں کون تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ایسا کیا تھا؟ ابھی میں نے اپنی بات پوری نہ کی تھی کہ انہوں نے کہا وہ عائشہ اور حفصہ تھیں۔ باب قولہ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار تمہارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ وہ اسلام لانے والیاں، پختہ ایمان والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، اور بیوہ ہوں گی اور کنواری بھی ہوں گی۔ حدیث نمبر 4916، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ عمر نے کہا نبی اکرم کی ازواج مطہرات آپ کو غیرت دلانے کے لیے جمع ہو گئیں، تو میں نے ان سے کہا اگر نبی طلاق دے دے تو ان کا پروردگار تمہارے بدلے میں انہیں تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی عسى ربه ان طلقكن، آخر تک۔ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ التفاوت کا معنی اختلاف، فرق۔ تفاوت اور تفاوت دونوں کا ایک معنی ہے۔ تمیزو
ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، مناکبہا اس کے کناروں میں، تدعون دال کی تشدید کے ساتھ اور تدعون دال کے جزم کے ساتھ، دونوں کا ایک معنی ہے، جیسے تذکرون اور تذکرون دال کے جزم کے ساتھ معنی ایک ہی ہے۔ یقبضن اپنے پنکھ مارتے ہیں یا سمیٹ لیتے ہیں۔ مجاہد نے کہا صافات اپنے بازو کھولے ہوئے، نفور کفر اور شرارت مراد ہے۔ سورۃ نون والقلم، سورہ نون والقلم کی تفسیر کا بیان۔ قتادہ نے کہا حرد کے معنی دل سے کوشش کرنا یا بخیلی یا غصہ۔ ابن عباس کہتے ہیں اِنَّا لَضَالُّونَ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے باغ کی جگہ بھول گئے، بھٹک گئے اور آگے بڑھ گئے۔ اوروں نے کہا صریم کے معنی صبح جو رات سے کٹ کر الگ ہو جاتی ہے، یا رات جو دن سے کٹ کر الگ ہو جاتی ہے۔ صریم اس ریتی کو بھی کہتے ہیں جو ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں سے کٹ کر الگ ہو جائے۔ صریم مسروم کے معنی میں ہے، جیسے قتیل مقتول کے معنوں میں آتا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ لفظ حرد کی تفسیر میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، یہ فتح الباری کی عبارت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے ان لڑکوں کے والد کا ایک باغ تھا جس کی آمدنی میں سے وہ سال بھر کا خوراکی خرچہ رکھ لیتا اور باقی کو خیرات کر دیتا تھا۔ اس کے لڑکے اس صدقہ سے اس کو منع کیا کرتے تھے۔ جب بوڑھے کا انتقال ہو گیا تو وہ لڑکے صبح سویرے باغ میں گئے، اس خیال سے کہ آج مسکین ان سے خیرات مانگنے نہ آ سکے، اور وہ صبح سویرے اس ارادے سے باغ پر قبضہ کرنے کے لیے داخل ہوئے، مگر جا کر دیکھا تو سارا باغ رات کی سردی سے جل چکا تھا۔ وہ افسوس کرتے ہی رہ گئے۔ کہا گیا ہے کہ حرد اس باغ کا نام تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی بستی کا نام تھا۔ ابو عبیدہ نے اس میں کئی قول نقل کیے ہیں، جیسے قصد، منع کرنا، غضب، بخل اور کینہ وغیرہ۔ ایسے حالات آج کل ثابت ہیں کہ نیک بخت فیاض باپ کی اولاد انتہا سے زیادہ بخیل ثابت ہوتی ہے۔ باب قولہ عتل بعد ذلک زنیم، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ وہ کافر سخت مزاج ہے، اس کے علاوہ بدذات بھی ہے۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عتل زنیم کون ہے؟ فرمایا بدخلق، خوب کھانے پینے والا، ظالم، پیٹو آدمی۔ ایسے نالائق شخص پر آسمان بھی روتا ہے جسے اللہ نے تندرستی دی، پیٹ بھر کھانے کو دیا، پھر بھی وہ لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ اس کی بدذاتی پر آسمان ماتم کرتا ہے۔ عتل کہتے ہیں جس کا بدن صحیح، طاقتور اور خوب کھانے والا زوردار شخص ہو، ولد الزنا ہو۔ ایسوں پر شیطان کا غلبہ بہت رہا کرتا ہے۔ کہتے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں اس کی 6 انگلیاں تھیں، 6ٹھی انگلی اس گوشت کی طرح تھی جو بکری کے کان پر لٹکا رہتا ہے۔ بعض نے کہا زنیم سے مراد دوغلا ہے،
جو کسی قوم میں خواہ مخواہ شریک ہو گیا ہو، نہ اپنی قوم کا رہا نہ اس قوم کا۔ بعض نے ان اشارات سے ابو جہل کو مراد لیا ہے۔ حدیث نمبر 4917 ابن عباس روایت کرتے ہیں، اتلم بعد زنیم، اس کے متعلق فرماتے ہیں یہ آیت قریش کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس کی گردن میں ایک نشانی تھی جیسے بکری میں نشانی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 4918 حارثہ بن وہب خزائی روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کیا میں تمہیں بہشتی آدمی کے متعلق نہ بتا دوں؟ وہ دیکھنے میں کمزور ناتواں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے ضرور پوری کر دیتا ہے۔ اور کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے متعلق نہ بتا دوں؟ ہر ایک بدخو، بھاری جسم والا اور تکبر کرنے والا۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جنتی زیادہ تر مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، بظاہر بہت کمزور، ناتواں، غیر مشہور، مگر ان کے دل محبت الہی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ باب قولہ یوم یکشف عن ساق، اللہ کے اس فرمان کا بیان، وہ دن یاد کرو جب پنڈلی کھولی جائے گی۔ حدیث نمبر 4919 ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، اس وقت ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت اس کے لیے سجدہ میں گر پڑیں گے، صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدے کیا کرتے تھے۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ پنڈلی کے ظاہری معنوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اہل حدیث ظاہری الفاظ کی تعویل نہیں کرتے بلکہ ان کی حقیقت اللہ کو سونپتے ہیں۔ اس میں قریت کرنا بدعت جانتے ہیں، جیسا اللہ ہے ویسی اس کی پنڈلی ہے۔ آمنا باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اور ہم اس کی ذات و صفات پر جیسا بھی ہے ہمارا ایمان ہے اس پر، اس کی صفات کے ظواہر پر ہم یقین رکھتے ہیں اور ان میں کوئی تعویل نہیں کرتے۔ سورۃ الحاقہ، سورہ حاقہ کی تفسیر کا بیان۔ عیشۃ الراضیہ مردیہ کے معنی میں ہے، یعنی پسندیدہ عیش۔ القاضیہ پہلی موت، یعنی کاش پہلی موت جو آئی تھی اس کے بعد میں مرا ہی رہتا پھر زندہ نہ ہوتا۔ من احد عنہ حاجزین، احد کا اطلاق مفرد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے۔ ابن عباس نے کہا وطین سے مراد جان کی رگ جس کے کٹنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ ابن عباس نے کہا تغل ماء، پانی بہت بڑھ گیا، بالطاغیہ، اپنی شرارت کی وجہ سے۔ بعض نے کہا طاغیہ سے آندھی مراد ہے، اس نے اتنا زور کیا کہ فرشتوں کے اختیار سے باہر ہو گئی، جیسے پانی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر زور کیا تھا۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورت سأل سائل، سورہ سأل سائل کی تفسیر کا بیان، اور یہ وہی سورہ معارج ہے۔ الفصیلہ، نزدیک کا دادا، جس کی طرف آدمی کو نسبت دی جاتی ہے۔ شوا، دونوں ہاتھ پاؤں،
بدن کے کنارے، سر کی کھال، اس کو شواتن کہتے ہیں، اور جس عضو کے کاٹنے سے آدمی مرتا نہیں وہ شوا ہے۔ ایزون گروہ در گروہ، اس کا مفرد عزتن ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورت انا ارسلنا، سورہ نوح کی تفسیر کا بیان۔ اتوارا، کبھی کچھ، مثلا منی، پھر گوشت کا لوتھڑا۔ عرب لوگ کہتے ہیں عادا طورہ، اپنے انداز سے بڑھ گیا۔ کبار بے تشدید با، اور کبار سے زیادہ مبالغہ ہے، کبار میں کبار سے زیادہ مبالغہ ہے، بہت بھی بڑا۔ جیسے جمیل خوبصورت، جمال بہت ہی خوبصورت۔ غرض کبار کا معنی بڑا، کبھی اس کو کبار تخفیف با سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں حسان اور جمال تشدید سے، اور حسان اور جمال تخفیف سے۔ دیارہ دور سے نکلا ہے، اس کا وزن فعال ہے، اس میں دیوار تھا۔ جیسے حضرت عمر نے الحی القیوم کو الحی القیام پڑھا ہے۔ یہ قیام قمتوں سے نکلا ہے تو اصل میں قیوام تھا۔ اوروں نے کہا دیارہ کے معنی اکیلا، تبارہ ہلاکت۔ ابن عباس نے کہا مدرارہ، ایک کے پیچھے دوسرا، لگاتار بارش۔ وقارہ عظمت اور بڑائی مراد ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہے۔ باب ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کی تفسیر کا بیان۔ حدیث نمبر 4920۔ یہ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جو بت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ ود دومت الجندل میں بنی کلب کا بت تھا، ود۔ سوا بنی حذیل کا، یغوث بنی مراد کا، اور مراد کی شاخ بنی غطیف کا، جو وادی اجوف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے۔ یعوق بنی حمدان کا بت تھا۔ نصر ہمیر کا بت تھا جو ذوالقلع کی آل میں سے تھے۔ یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھے تھے ان کے بت قائم کر لے، اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور علم لوگوں میں نہ رہا تو ان کی پوجا ہونے لگی۔ بت پرستی کی ابتدا جملہ بت پرستوں کی اقوام میں اس طرح شروع ہوئی کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کے ناموں پر بت بنا لیے۔ پہلے عبادت میں ان کو سامنے رکھنے لگے۔ شیطان نے یہ فریب اس طرح چلایا کہ ان بتوں کے دیکھنے سے بزرگوں کی یاد تازہ رہے گی اور عبادت میں دل لگے گا۔ رفتہ رفتہ وہ بت ہی خود معبود بنا لیے گئے۔ تمام بت پرستوں کا آج تک یہی حال ہے۔ پس دنیا میں بت پرستی اسی طرح شروع ہوئی۔ اسی لیے اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بت اور صورت کے بنانے سے منع کر دیا اور یہ حکم دیا
کہ جہاں بت یا صورت دیکھو اس کو توڑ پھوڑ کر پھینک دو، کیونکہ یہ چیزیں اخیر میں شرک کا ذریعہ ہو گئیں۔ اسلامی شریعت میں یادگار کے لیے بھی بت یا صورت کا بنانا درست نہیں، اور کوئی کتنے ہی مقدس پیغمبر یا اوتار کی صورت ہو اس کی کوئی عزت یا حرمت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک مورت ہے جس کا اسلام میں کوئی وزن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ مگر یہ کس قدر افسوسناک حرکت ہے کہ بعض تعزیہ پرست حضرات تعزیہ کے ساتھ حضرت فاطمۃ الزہرا کی کاغذی صورت بنا کر تعزیہ کے آگے رکھتے اور اس کا پورا ادب بجا لاتے ہیں۔ کتنے نام نہاد مسلمانوں نے مزار اولیاء کے فوٹو لے کر ان کو گھروں میں رکھا ہوا ہے، اور صبح و شام ان کو معطر کر کے ان پر پھول چڑھاتے اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ جملہ حرکات بت سازی اور بت پرستی ہی کی شکلیں ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا کرے کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز رہیں، ورنہ میدان محشر میں سخت ترین رسوائی کے لیے تیار رہیں۔ سورۃ قل اوحی الیہ، سورہ جن کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں جد و ربنا، ہمارے رب کی بے نیازی، اور اکرمہ نے کہا کہ ہمارے رب کی بزرگی و عظمت، اور ابراہیم نے کہا کہ امر ربنا، ہمارے رب کا کام۔ یہاں ابراہیم سے مراد ابراہیم بن یزید نخعی۔ ہمارے رب کا کام اور اس کی شان بلند ہے۔ ابن عباس نے کہا لیبدا، مددگار۔ حدیث نمبر 4921۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ سوق اوکاز کا قصد کیا۔ اوکاز مکہ اور طائف کے درمیان ایک میدان جہاں عربوں کا مشہور میلہ لگتا تھا، اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس زمانہ میں شیاطین تک آسمان کی خبروں کے چرا لینے میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی، اور ان پر آسمان سے آگ کے انگارے چھوڑے جاتے تھے۔ جب وہ جن اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آئے تو ان کی قوم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ آسمان کی خبروں میں اور ہمارے درمیان رکاوٹ کر دی گئی ہے، اور ہم پر آسمان سے آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں اور گولے مارے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آسمان کی خبروں اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی خاص بات ضرور پیش آئی ہے، اس لیے ساری زمین پر مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ اور تلاش کرو کہ کون سی بات پیش آ گئی ہے۔ چنانچہ شیاطین مشرق و مغرب میں پھیل گئے تاکہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ آسمانوں کی خبروں کی ان تک پہنچنے میں جو رکاوٹ پیدا کی گئی ہے وہ کس بڑے واقعہ کی وجہ سے ہے۔ بیان کیا کہ جو شیاطین اس کھوج میں نکلے تھے ان کا ایک گروہ وادی تہامہ کی طرف بھی آ نکلا۔ یہ جگہ مکہ معظمہ سے 1 دن کے سفر کی دوری پر ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی اوکاز کی طرف جاتے ہوئے کھجور کے ایک باغ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ جب شیاطین نے قرآن مجید سنا تو یہ اس کو سننے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان
رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے اور ان سے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی راہ دکھلاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے، اور ہم اب اپنے پروردگار کو کسی کا ساجی نہ بنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل کی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، تم کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے اس بات کی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ یہی جنوں کا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سورۃ المزمل، سورہ مزمل کی تفسیر کا بیان۔ مجاہد نے کہا تبتل خالص اس کا ہو جا، اور امام حسن بصری نے کہا انکالا بیڑیاں، منفطرم بھی اس کے سبب سے بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو کر پھٹ جائے گا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کثیب مہیلا، پھسلتی بہتی ریت، وبیلا سخت۔ یہ صورت مکی ہے، اس میں 92 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ مزمل بڑی بابرکت صورت ہے جس کا ہمیشہ تلاوت کرنا موجب درجات ہے، یعنی موجب رفع درجات ہے۔ سورۃ المدثر، سورہ مدثر کی تفسیر۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں عسیر سخت، قسورہ لوگوں کا شور و غل کرنا۔ ابو ہریرہ نے کہا قسورہ شیر کو کہتے ہیں، اور ہر سخت اور زوردار چیز کو قسورہ کہتے ہیں۔ مستنفرہ بھڑکنے والی۔ یہ صورت مکی ہے، اس میں 56 آیتیں اور 2 رکوع ہے۔ حدیث نمبر 4922۔ یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا لوگ تو کہتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی، اور ابو سلمہ نے اس پر کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا، اور جو بات ابھی تم نے مجھ سے کہی وہی میں نے بھی ان سے کہی تھی، لیکن جابر نے کہا تھا کہ میں تم سے وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو ہم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے کہا تھا میں غار حرا میں ایک مدت کے لیے خلوت نشین تھا اور وہیں عبادت کرتے تھے۔ جب میں وہ دن پورے کر کے پہاڑ سے اترا تو مجھے آواز دی گئی، میں نے اس آواز پر اپنے دائیں طرف دیکھا لیکن کوئی چیز دکھائی نہیں دی، پھر بائیں طرف دیکھا ادھر بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دی، سامنے دیکھا ادھر بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دی، پیچھے دیکھا ادھر بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ اب میں نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا، ایک چیز دکھائی دی۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ فرمایا کہ پھر انہوں نے مجھے کپڑا اڑایا اور ٹھنڈا پانی مجھ پر بہایا۔ فرمایا کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھ کھڑے ہو، پھر لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ پہلے سورہ اقرأ بسم ربک ہی نازل ہوئی تھی، بعد میں یہ سلسلہ ایک مدت تک بند رہا، یعنی وحی کے آنے کا سلسلہ کچھ دن تک رکا رہا۔ پھر پہلی آیت
یا ایھا المدثر ہی نازل ہوئی، اسی اعتبار سے اس کو کہا گیا ہے۔ باب قولہ قم فانذر، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور انہیں خبردار کرو۔ حدیث نمبر 4923، جابر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں غار حرا میں تنہائی اختیار کیے ہوئے تھا۔ باب قولہ وربک فکبر، اللہ کے اس فرمان کا بیان اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ حدیث نمبر 4924، یحییٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ کہا یا ایھا المدثر، میں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا تھا کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا یا ایھا المدثر، میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ مجھے تو خبر ملی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہی خبر دے رہا ہوں جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے غار حرا میں تنہائی اختیار کی، جب میں وہ مدت پوری کر چکا اور نیچے اتر کر وادی کے بیچ میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا اور مجھے دکھائی دیا کہ فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہے۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو اور میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو، اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو کھڑے ہو، پھر لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہاں اولیت نسبی اور اضافی ہے۔ اول اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں اتری ہیں، اور فترۃ الوحی کے بعد یعنی جب وحی رک گئی تھی اور اس رکنے کے بعد میں جو سب سے پہلی صورت اتری ہے وہ یہی ہے یا ایھا المدثر۔ باب قولہ وثیابک فطہر، اللہ کے اس فرمان کا بیان اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ حدیث نمبر 4925، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ درمیان میں وحی کا سلسلہ رک جانے کا حال بیان فرما رہے تھے، فترۃ الوحی۔ آپ نے کہا ایک دفعہ میں جا رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا گیا۔ پھر میں گھر واپس آیا اور خدیجہ سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے مجھے کپڑا اڑا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت یا ایھا المدثر سے فاجر تک نازل کی۔ یہ صورت نماز فرض کیے جانے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ الرجز سے مراد بت ہیں۔ باب قولہ والرجز فاہجر، اللہ کے اس فرمان کا بیان اور بتوں سے الگ رہو، بتوں کو چھوڑ دو۔ الرجز اور رجس کہتے ہیں عذاب کے معنی میں ہے، چونکہ بت پرستی عذاب کا سبب ہے، لہذا بتوں کو بھی یہ کہہ دیا گیا۔
حدیث نمبر 4926 جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں وحی کے سلسلے کے رک جانے سے متعلق بیان فرما رہے تھے کہ میں چل رہا تھا، میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی، اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا، وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ کرسی پر آسمان و زمین کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، میں اسے دیکھ کر اتنا ڈرا کہ زمین پر گر پڑا، پھر میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی یا ایھا المدثر سے فہجر تک۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ الرجس بدھ کے معنی میں ہے، پھر وہی گرم ہو گئی اور سلسلہ نہیں ٹوٹا، حمیل وحی یعنی مسلسل وحی آنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، مگر آپ کی قوم بت پرست تھی، گویا آپ کو تاکیداً کہا گیا کہ آپ بت پرست قوم کا ساتھ بالکل چھوڑ دیں۔ سورۃ القیامہ، سورہ قیامہ کی تفسیر کا بیان۔ باب وقولہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، آپ اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ ابن عباس نے کہا سدن بے قید آزاد، جو چاہے وہ کرے، لیفجر امامہ، انسان ہمیشہ گناہ کرتا رہتا ہے اور یہی کہتا رہتا ہے کہ جلدی توبہ کر لوں گا، جلدی اچھے عمل کروں گا۔ لا وزر لا حسن، یعنی پناہ کے لیے کوئی قلعہ نہیں ملے گا، کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ حدیث نمبر 4927 ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اس پر اپنی زبان ہلایا کرتے تھے۔ سفیان نے کہا کہ اس ہلانے سے آپ کا مقصد وحی کو یاد کرنا ہوتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تم جلدی جلدی یاد کر لینے کے لیے اس پر زبان کو نہ ہلایا کرو، اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھوا دینا یہ کام میرے ذمے ہے، میں جمع بھی کر دوں گا، پڑھا بھی دوں گا اور یاد بھی کرا دوں گا۔ باب ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اس کا جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ حدیث نمبر 4928 موسیٰ بن نبی عائشہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن جبیر سے اللہ کے فرمان لا تحرک بہ لسانک کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس نے کہا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اپنے ہونٹ ہلایا کرتے تھے، اس لیے آپ سے کہا گیا لا تحرک بہ لسانک، وحی آنے پر اس خوف سے کہ کہیں بھول نہ جاؤ اپنی زبان نہ ہلایا کرو، اس کا تمہارے دل میں جمع دینا اور اس کا پڑھا دینا ہمارا کام ہے۔ جب ہم اس کو پڑھ چکیں یعنی جبریل اس کو سنا چکے تو جیسا جبریل نے پڑھ کر سنایا تو بھی اسی طرح پڑھ، یعنی تم بھی اسے اسی طرح پڑھو، پھر یہ بھی ہمارا ہی کام ہے کہ ہم تمہاری زبان سے اس کو پڑھوا دیں گے۔ باب قولہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان،
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اسے پڑھنے لگیں تو تم اس کے تابع ہو جایا کرو، اور جیسے ہم نے پڑھا ہے ویسے تم بھی پڑھو۔ ابن عباس نے کہا قرأناہ کے معنی یہ ہے ہم نے اسے بیان کیا، اور فاتبع کا معنی تم اس پر عمل کرو۔ حدیث نمبر 4929، ابن عباس روایت کرتے ہیں اللہ کے فرمان لا تحرک بہ لسانک، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آپ پر وحی لاتے تو رسول اکرم اپنی زبان اور ہونٹ ہلایا کرتے تھے، اور آپ پر یہ سخت گزرتا، کئی بار بڑا مشکل ہوتا، یہ آپ کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی جو سورہ قیامہ میں ہے لا تحرک بہ لسانک، تم اس کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان نہ ہلایا کرو، یہ تو ہمارے ذمے ہے اس کا تمہارے دل میں جمع دینا اور اس کا پڑھوانا۔ پھر جب ہم اسے پڑھنے لگیں تو تم اس کے بعد اسے یاد کرو اور دہراؤ، جب ہم وہی نازل کریں تو تم اسے غور سے سنو، پھر اس کا بیان کرا دینا۔ یہ ہمارے ذمے ہے ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسے تمہاری زبان آپ کی زبانی لوگوں کے سامنے بیان کرا دیں۔ بیان کیا کہ چنانچہ اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ خاموش ہو جاتے، اور جب چلے جاتے تو پڑھتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اولا لکا فاولا میں تحدید یعنی ڈرانا اور دھمکا دینا ہے۔ سورۃ هل أتى على الإنسان کی تفسیر کا بیان یعنی سورہ دہر۔ حل اتا کا معنی آ چکا، حل کا لفظ کبھی تو انکار کے لیے آتا ہے، کبھی تحقیق کے لیے، قد کے معنی میں، یہاں قد ہی کے معنی میں ہے، یعنی ایک زمانہ انسان پر ایسا آ چکا ہے کہ وہ ذکر کرنے کے قابل چیز نہ تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مٹی سے اس کا پتلا بنایا گیا تھا، اس وقت تک جب روح اس میں پھونکی گئی۔ امشاج ملی ہوئی چیزیں یعنی مرد اور عورت دونوں کی منی اور خون اور پھٹکی، اور جب کوئی چیز دوسری چیز سے ملا دی جائے تو کہتے ہیں مشیج، جیسے خلیط، ممشوج اور مخلوط۔ بعض نے یوں کا پڑھا ہے سلاسلہ و اغلالا، بعض نے سلاسلہ و اغلالا بغیر تنوین کے پڑھا ہے۔ انہوں نے سلاسلہ کی تنوین جائز نہیں رکھی۔ مستطیرہ اس کی برائی پھیلی ہوئی۔ قمطریر سخت، عرب کہتے ہیں یوم قمطریر و یوم قماطر، سخت مصیبت کا دن۔ عبوس اور قمطریر اور قماطر اور عصیب، ان چاروں کا معنی وہ دن جس پہ سخت مصیبت آئے۔ اور معمر بن عبیدہ نے کہا شددنا اسرہم، کہ ہم نے ان کی خلقت خوب مضبوط کی ہے۔ عرب لوگ جس کو مضبوط باندھیں جیسے پالان، ہودج وغیرہ، اس کو معصور کہتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 31 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ والمرسلات، سورہ والمرسلات کی تفسیر کا بیان۔ مجاہد کہتے ہیں جمالات، جہاز کی موٹی رسیاں۔ ارکعو، نماز پڑھو، لا یرکعون، نماز نہیں پڑھتے۔ کسی نے ابن عباس سے پوچھا یہ قرآن مجید میں اختلاف کیا ہے؟ ایک جگہ تو فرمایا کہ کافر بات نہ کریں گے، دوسری جگہ یوں ہے کافر قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں مشرک نہ تھے، تیسری جگہ یوں ہے
ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے؟ انہوں نے کہا قیامت کے دن کافروں کے مختلف حالات ہوں گے، کبھی تو بات کریں گے، کبھی ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور مہر کر دی جائے گی، پھر وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ حضرت مجاہد بن جبر مشہور تابعی ہیں، ان کی کنیت ابو الحجاج ہے، عبداللہ بن صائب کے آزاد کردہ بنو مخزوم سے ہیں، مکہ مکرمہ کے قراء اور فقہاء میں معروف سرکردہ شخص ہیں، قرأت اور تفسیر کے امام مانے جاتے ہیں۔ 100 ہجری میں انتقال کیا اور یہ سورت مکی ہے، اس میں 50 آیتیں اور 2 رکوع ہے۔ حدیث نمبر 4930۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی تھی، اور ہم اس کو آپ کے منہ سے سیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک سانپ نکل آیا۔ ہم لوگ اس کے مارنے کو بڑھے اور دوڑے، لیکن وہ بچ نکلا اور اپنے سوراخ میں گھس گیا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے شر سے بچ گیا اور تم اس کے شر سے بچ گئے۔ حدیث نمبر 4931۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں اور یحییٰ بن آدم کے ساتھ اس حدیث کو اسود بن عامر نے اسرائیل سے روایت کیا، اور حفص بن غیاث اور ابو معاویہ اور سلیمان بن قرم نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے روایت کیا۔ اور اس کے بعد میں آگے بات آ رہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے۔ اصل میں یہ اس حدیث کی کئی سندیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے کہ آپ پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی، ہم نے اسے آپ کے منہ سے یاد کر لیا۔ اس وحی سے آپ کے دہن مبارک کی تازگی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک سانپ نکل پڑا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زندہ نہ چھوڑو۔ بیان کیا کہ ہم اس کی طرف بڑھے لیکن وہ نکل گیا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس کے شر سے بچ گئے اور وہ تمہارے شر سے اور تمہاری برائی سے بچ گیا۔ اس سند میں اسود بن یزید بن قیس نخعی ہیں، یہی مراد ہیں، جو علقمہ کے ساتھی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے۔ وہ قسطلانی نے غلطی کی جو اس کو اسود بن عامر قرار دیا، یعنی علامہ قسطلانی نے اسود بن عامر کہہ دیا ہے، اور وہ اسود بن عامر نہیں ہے بلکہ اسود بن یزید نخعی ہے۔ باب قولہ انہا ترمی بشرر کالقصر، اللہ کے اس فرمان کا بیان، وہ دوزخ بڑے بڑے محل جیسے آگ کے انگارے پھینکے گی۔ حدیث نمبر 4932۔ عبد الرحمن بن عابس یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن عباس انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ انگارے برسائے گی جیسے محل، اس کے متعلق پوچھا اور انہوں نے کہا کہ ہم 3 ہاتھ کی لکڑیاں اٹھا کر رکھتے تھے، ایسا ہم جاڑوں کے لیے کرتے تھے تاکہ وہ جلانے کے کام آئیں، اور ان کا نام قصر رکھتے تھے۔ باب قولہ کأنہ جمالۃ صفر، اللہ کے اس فرمان کا بیان، گویا وہ انگارے پیلے پیلے رنگ والے اونٹ ہیں۔ حدیث نمبر 4933۔ عبد الرحمن بن عابس روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابن عباس سے سنا آیت ترمی بشرر کالقصر کے متعلق کہا کہ ہم 3 ہاتھ یا اس سے بھی لمبی لکڑیاں اٹھا کر جاڑوں کے لیے رکھ لیتے تھے، ایسی لکڑیوں کو ہم قصر کہتے تھے،
کأنہ جمالات صفر سے مراد کشتی کی رسیاں ہیں جو جوڑ کر رکھی جائیں، وہ آدمی کی کمر کے برابر موٹی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔